جادو تو ہے، جادو کا وجود تو موجود ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے کلام پہ ہمیں یقین ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ جادو کا وجود موجود ہے اور اس کا علاج بھی قرآن و سنت سے موجود ہے۔ اب جادو کے اثرات جس شخص پہ ہوں، پہلی بات اس کا حوصلہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنی پریشانی کے لیے اتنی ٹینشن لیتا ہے تو جادو سے پہلے یہ ٹینشن اس کو چرپائی تک پہنچا دے گی۔ بہرحال آج کا جو عمل ہے چند الفاظ کا عمل ہے، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ پر، آپ کی فیملی پر، آپ کے بچوں پر اگر سخت جادو کے اثرات ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ جادو ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، جادو کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ اور میں ایک بات ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج کل عاملین بہت کم رہ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ اکثر یا میری ویڈیو اٹھا لیتے ہیں یا کسی اور ویڈیو سے عمل اٹھا لیتے ہیں اور اسی ویڈیو کی صورت میں بیان کر دیتے ہیں، انہیں عملیات کی الف با کا پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال جادو جن لوگوں پہ ہوتا ہے اس کی بہت سی علامات ہیں، جیسے آپ میاں بیوی کا جو تعلق ہے، ازواجی تعلق، وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ مرد جو ہے وہ بیوی کے پاس جانے کے قابل نہیں رہتا، کبھی کبھار جا سکتا ہے لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ انتہائی کم ہو جاتی ہے، اور جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو غصہ کرنے لگ پڑتا ہے بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ۔ لیکن تھوڑے وقت بعد جب جادو کے اثرات کم ہوتے ہیں تو پھر یہ غصہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اسے ہوش آتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا۔ بعض لوگ اپنے والدین پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کی دماغ میں سختی ہوتی ہے۔ تو آج کا جو عمل ہے، ایک تو میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جادو کی کاٹ کا عمل ہے۔ جس طرح تلوار ہوتا ہے تلوار، اور یہ جادو کا کاٹ کا ایک ایسا عمل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک اس کے ذریعوں اولیاء اکرام، بزرگان دین، جتنے پرہیزگار متقین نیک لوگ ہیں، وہ جادو کا علاج کس آیت سے کرتے ہیں؟ اس چھوٹی سی آیت کا۔ تو عمل کون سا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ۔ اس کو آپ نے دن میں کئی مرتبہ، صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھ کر، 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر خود پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے، اور دم کرنے کے بعد پہلے تھوڑا ہاتھ میں پانی لیں، چھینٹے لگا لیں چہرے پہ، پورے بدن پہ، اور اسے پی لیں۔ یہ 4-5 الفاظ ہیں، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، 6 الفاظ ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تصور، معنی سیکھ لیں، جب پڑھیں اسی تصور کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کی چھوٹی سی آیت کا معنی ہے ما جئتم بہ السحر، جو تم لے کر آئے ہو، السحر وہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ ان اللہ سیبطلہ، اللہ اسے باطل کر دے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو 7 مرتبہ، ٹائمنگ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، باوضو ہو کر اسے پڑھیں، خود پہ دم کریں، پانی پہ دم کریں، چھینٹے لگائیں انشاءاللہ۔ لیکن جب ان اللہ سیبطلہ پڑھیں، اس وقت تصور یہ ہونا چاہیے کہ یہ ضرب جب آپ لگا رہے ہیں، ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس کی کاٹ کرنے والا ہے، اللہ اس کو ختم کرنے والا ہے، اللہ اس جادو کو باطل کرنے والا ہے۔ اس تصور سے پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ۔ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ جادو گھر پہ جادو واپس پلٹ جائے گا، اور آپ کے بدن کے ریشے ریشے سے جادو کے اثرات انشاءاللہ کلام اللہ کی برکت سے ختم ہو جائیں گے۔ 1 مرتبہ کمنٹس باکس میں درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔